بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ 2-3 دنوں بعد نور اللہ شمونا کو سامنے بٹھائے کچھ پڑھا رہا تھا۔ شمونا کا سر جھکا ہوا تھا، اس کی اوڑھنی سر سے ذرا سرک گئی، اس کے ریشم جیسے ملائم بال بے نقاب ہو گئے۔ شمونا نے محسوس کیا کہ اس کا قابل احترام استاد بولتے بولتے چپ ہو گیا ہے۔ اس نے آہستہ سے سر اٹھایا تو دیکھا کہ استاد کی نظریں اس کے ماتھے پر اس طرح مرکوز تھیں جیسے وہ آنکھیں جھپکنا بھول گیا ہو۔ 1-2 لمحوں بعد اس کی نظریں شمونا کی نظروں سے ٹکرائیں۔ نور اللہ پر بے خودی کی کیفیت طاری تھی۔ شمونا کوئی سیدھی سادی دیہاتن یا نادان بچی نہیں تھی۔ اسے جو تربیت دی گئی تھی اس میں خاص طور پر بتایا گیا تھا کہ مرد کسی خوبصورت عورت کو کیسی نظروں سے دیکھتے ہیں اور ان کے چہرے کا تاثر کیا ہوتا ہے۔ شمونا نے وہ تاثر اپنے استاد کے چہرے پر دیکھا اور اس نے اپنے استاد کی آنکھوں میں بھی ایک تاثر دیکھا جسے وہ اچھی طرح سمجھتی تھی، لیکن وہ یہ تسلیم کرنے کو تیار نہیں تھی کہ مذہب میں ڈوبا ہوا یہ شخص جس کا دل عورت کو گناہوں کی علامت سمجھتا ہے اسے ہوس کی نظروں سے دیکھ رہا تھا۔ اٹھو شمونا، نور اللہ نے کہا، آج اتنا ہی کافی ہے، اب تم کھانا تیار کرو۔ شمونا تو چولہے پر جا کر مصروف ہو گئی، لیکن نور اللہ اپنی ذات میں ہلکے ہلکے جھٹکے محسوس کرتا رہا۔ شمونا کا ذہن بھی پرسکون نہ تھا، وہ اس سوچ میں کھوئی ہوئی تھی کہ اتنے معزز اور مقدس انسان کے چہرے پر اور آنکھوں میں ایسے تاثرات کیوں آئے تھے۔ اس نے اپنے آپ کو یہ دھوکہ دینے کی بھی کوشش کی کہ یہ اس کی اپنی غلط فہمی ہے اور یہ اس کے استاد کا تاثر نہیں تھا۔ اسے معلوم نہیں تھا کہ اس کا استاد ایسی کشمکش میں مبتلا ہو چکا ہے جو اس کی روح کو بھی اذیت پہنچا رہی ہے۔ جس قدرتی رفتار سے شب و روز گزرتے جا رہے تھے اس سے زیادہ تیز رفتاری سے شمونا اپنی ذات میں ایک پاکیزہ اور پر اثر تبدیلی دیکھ رہی تھی۔ وہ ان دنوں کو بھولتی جا رہی تھی جو دن اس نے حسن بن صبا کے گروہ میں گزارے تھے۔ وہ صاف طور پر محسوس کر رہی تھی کہ وہ ابلیس کے جال سے نکلتی آ رہی ہے۔ چند دن اور گزرے، دوپہر کے وقت شمونا کچھ دیر کے لیے سو گئی۔ یہ اس کا روز کا معمول تھا۔ اس کی آنکھ کھلی تو اس نے اپنے استاد کو اپنی چارپائی کے قریب کھڑے دیکھا۔ اسے کچھ ایسا محسوس ہوا جیسے استاد نے اس کے سر پر اور شاید گالوں پر بھی ہاتھ پھیرا تھا۔ وہ ہاتھ کے لمس کو ابھی تک محسوس کر رہی تھی، لیکن اسے یقین نہیں آ رہا تھا کہ یہ ہاتھ اس کے مقدس استاد کا تھا۔ وہ فوراً اٹھ کھڑی ہوئی۔ کیا آپ نے مجھے جگایا ہے؟ شمونا نے نور اللہ سے مسکراتے ہوئے پوچھا۔ نور اللہ نے بوکھلائے ہوئے لہجے میں ایسا جواب دیا جس میں ہاں بھی تھی اور نہیں بھی۔ شمونا کی مسکراہٹ غائب ہو گئی۔ نور اللہ سر جھکائے آہستہ آہستہ چلتا کمرے سے نکل گیا۔ شمونا اس روز کچھ زیادہ ہی سنجیدہ ہو گئی۔ اس نے دیکھا کہ نور اللہ شام تک چپ چاپ رہا۔ چپ رہنا اس کا معمول نہیں تھا۔ عصر اور مغرب کی نماز کے درمیان نور اللہ کے پاس ہر روز کی طرح اس کے شاگرد اور معتقد وغیرہ آئے تو اس نے طبیعت کی ناسازی کا بہانہ کر کے درس نہ دیا۔ وہ سب چلے گئے اور نور اللہ وہیں بیٹھا رہا۔ شمونا نے اسے دیکھا اور چپ رہی۔ عشاء کی نماز کے بعد جب نور اللہ ایک کتاب کھول کر پڑھنے لگا تو شمونا اس کے سامنے جا بیٹھی۔ کیوں؟ نور اللہ نے پوچھا۔ آج سو گی نہیں؟ نہیں، شمونا نے بڑی نرم آواز میں کہا، میں آج آپ کے پاس بیٹھوں گی۔ تم نے دیکھا نہیں کہ میں نے شام کو درس نہیں دیا تھا؟ نور اللہ نے کہا، میرے سر میں گرانی ہے، اس وقت تمہیں بھی سبق نہیں دے سکوں گا۔ اگر میری بتائی ہوئی کوئی بات تمہاری سمجھ میں نہ آئی ہو تو وہ پوچھ لو اور جا کے سو جاؤ۔ ہاں میرے مرشد، شمونا نے کہا، ایک بات ہی پوچھنی ہے۔ یہ بات آپ نے پہلے کبھی نہیں بتائی۔ یہ مسئلہ میرے اپنے ذہن میں آیا ہے۔ پوچھو، نور اللہ نے شگفتہ لہجے میں کہا اور کتاب بند کر کے الگ رکھ دی۔ میں آپ میں ایک تبدیلی دیکھ رہی ہوں، شمونا نے کہا، آپ روز بروز خاموش ہوتے چلے جا رہے ہیں۔ یہ میری عادت ہے، نور اللہ نے کہا، کبھی کبھی میں خاموش ہو جایا کرتا ہوں، کچھ دن اور میری یہی حالت رہے گی۔ نہیں میرے مرشد، شمونا نے کہا، میں گستاخی کی جرت نہیں کر سکتی، لیکن یہ ضرور کہوں گی کہ آپ کی زبان نے جو کہا ہے یہ آپ کے دل کی آواز نہیں۔ آپ مجھ سے خفا ہیں، آپ کے دل میں میرے لیے ناپسندیدگی ہے۔ ایک بات کہوں شمونا، نور اللہ نے کہا، میرے لیے مشکل یہ پیدا ہو گئی ہے کہ میرے دل میں تمہارے لیے ناپسندیدگی نہیں، تم جس پیار سے میری خدمت کر رہی ہو اس نے میری سوچیں بدل ڈالی ہیں۔ میں کچھ اور بھی کہنا چاہتی ہوں میرے مرشد، شمونا نے کہا، میری عمر نہ دیکھیں، میری تربیت دیکھیں۔ میں سلطان ملک شاہ کے یہاں اس تربیت کا عملی تجربہ کر آئی ہوں۔ سلطان ملک شاہ کا مشیر خاص احتشام مدنی جو زاہد اور پارسا تھا میرے سامنے موم کی طرح پگھل گیا تھا۔ میں نے یہ بات اس لیے کہی ہے کہ آپ مجھے نادان، نا تجربے کار اور کم سن لڑکی نہ سمجھتے رہیں۔ میں کسی بھی آدمی کے دل کی بات اس کے چہرے اور اس کی آنکھوں سے پڑھ لیا کرتی ہوں۔ شمونا، نور اللہ نے کہا، تم فوراً وہ بات کیوں نہیں کہہ دیتی جو تمہارے دل میں ہے؟ ڈرتی ہوں میرے آقا، شمونا نے کہا۔ مت ڈرو، نور اللہ نے کہا، اللہ سچ بولنے والوں کو پسند کرتا ہے۔
لیکن اللہ کے بندے سچ سننے کی تاب نہیں رکھتے۔ شمونا نے کہا، اگر آپ اللہ کی خوشنودی کے طلبگار ہیں تو میں بے خوف ہو کر بات کروں گی۔ میں بہت دنوں سے دیکھ رہی ہوں کہ میں آپ کے سامنے بیٹھتی ہوں تو آپ کی آنکھوں میں وہی تاثر ہوتا ہے جو میں عام سے لوگوں کی آنکھوں میں دیکھا کرتی ہوں۔ پھر میں نے 3 بار آپ کو اس حالت میں دیکھا کہ میں دن کے وقت سوئی ہوئی ہوتی ہوں اور آپ میرے پاس کھڑے مجھے دیکھ رہے ہوتے ہیں۔ آپ نے میرے سر اور میرے منہ پر ہاتھ بھی پھیرا ہے۔ کیا تمہیں یہ اچھا نہیں لگا؟ نور اللہ نے پوچھا۔ اگر آپ کو یوں ہی اچھا لگا ہے تو میں کچھ نہیں کہوں گی، شمونا نے کہا، لیکن میں یہ پوچھنا چاہتی ہوں کہ آپ کو میں کتنی اچھی لگتی ہوں۔ شمونا، نور اللہ نے لپک کر شمونا کا ایک ہاتھ اپنے دونوں ہاتھوں میں لے لیا۔ تم نے میری آنکھوں میں جو پڑھا ہے ٹھیک پڑھا ہے، اور تم نے غلط نہیں کہا کہ تمہیں سویا ہوا دیکھ کر میں 3 4 دن تمہارے پاس جا کھڑا ہوا اور تمہیں دیکھتا رہا تھا۔ کس نیت سے؟ شمونا نے کہا۔ اس نیت سے کہ تمہیں اپنی زندگی کی رفیقہ بنا لوں۔ نور اللہ نے کہا، کیا تم مجھے قبول کرو گی؟ نہیں میرے مرشد، شمونا نے جواب دیا۔ کیا میں 40 برس کی عمر میں بوڑھا ہو گیا ہوں؟ نور اللہ نے کہا۔ نہیں اے مقدس ہستی، شمونا نے کہا، میں آپ کے تقدس کو اپنے ناپاک وجود سے پامال نہیں کروں گی۔ یہ بات بھی ہے کہ میں نے آپ کو کبھی اپنی سطح پر لا کر دیکھا ہی نہیں۔ میرا دل خامد کے روپ میں آپ کو قبول نہیں کرے گا۔ مجھے شک ہے کہ تم مجھ سے اپنی قیمت وصول کرنا چاہتی ہو۔ نور اللہ نے غصیلے لہجے میں کہا، میں تمہیں شادی کے لیے تیار کرنا چاہتا ہوں، ہوس کاری کے لیے نہیں۔ اپنی محنت پر پانی نہ پھیرے میرے آقا، شمونا نے کہا۔ میں بھٹک گئی تھی، آپ نے مجھے صراط مستقیم دکھایا ہے۔ میں نے تو سنا تھا کہ آپ تارک دنیا ہیں۔ میں بھول گئی تھی کہ میں کون ہوں۔ آپ نے میری آنکھوں کے آگے سے پردے ہٹا دیے۔ میں نے اپنے آپ کو پہچان لیا ہے۔ میری نگاہ میں آپ فرشتہ ہیں۔ جاؤ شمونا، نور اللہ نے کہا، جاؤ سو جاؤ۔ صرف ایک بات کہوں گا کہ میں نے دنیا کو ترک نہیں کیا تھا، دنیا نے مجھے ترک کر دیا تھا۔ شمونا اٹھ کھڑی ہوئی تھی۔ وہ نور اللہ کی بات سننے کے لیے پھر بیٹھنے لگی تھی، لیکن نور اللہ نے اسے کہا جاؤ سو جاؤ تو وہ اپنے کمرے میں چلی گئی۔ شمونا کو اس کے کمرے میں بھیج کر وہ خود وہیں بیٹھا رہا۔ اس کا ذہن پیچھے کو چل پڑا اور وہاں جا کر رکا جب وہ بچہ تھا۔ اس وقت اس کی عمر 6 7 سال تھی۔ وہ اپنے آپ کو دجلہ کے کنارے ایک کشتی کو صاف کرتا، اس میں سے پانی نکالتا، کشتی میں مسافروں کا سامان رکھتا اور ساحل کی ہر قسم کی مشقت کرتا دیکھتا رہا۔ اس وقت اس کی عمر 6 7 سال تھی جب اسے ان کاموں پر لگا دیا گیا تھا۔ اس مشقت کے عوض اسے 2 وقت کی روٹی اور اپنے آقاؤں کی پھٹکار اور دھتکار ملتی تھی۔ 10 11 سال کی عمر میں اسے بتایا گیا تھا کہ وہ اس جھونپڑی میں پیدا نہیں ہوا تھا جس جھونپڑی میں وہ رہتا ہے، اور جس کے رہنے والوں کو وہ اپنا والدین سمجھتا تھا۔ یہ لوگ ملاح تھے جو مسافروں کو کشتی کے ذریعے دریا پار کراتے تھے۔ ایک روز اس پر یہ انکشاف ہوا کہ کچھ عرصہ پہلے کی بات ہے، یہ دریا سیلابی تھا اور ایک کشتی پار والے کنارے سے اس طرف آ رہی تھی اور یہ مسافروں سے اٹی پڑی تھی۔ کشتی اتنے زیادہ مسافروں کا بوجھ سہارنے کے قابل نہیں تھی۔ کشتی دریا کے وسط میں پہنچی تو اچانک سیلاب کا زور بڑھ گیا اور کشتی الٹ گئی۔ ملاحوں نے مسافروں کو بچانے کے لیے اپنی اپنی کشتیاں دریا میں ڈال دیں، لیکن سیلاب اتنا تیز و تند تھا کہ مسافر تنکوں کی طرح سیلاب میں گم ہوتے چلے جا رہے تھے۔ ایک کشتی کو اس کے ملاح خاصا آگے لے گئے تھے۔ انہوں نے ایک عورت کو دیکھا جس نے دودھ پیتے ایک بچے کو اپنے ہاتھوں میں لیے اس طرح اوپر اٹھا رکھا تھا کہ بچہ ڈوب نہ جائے۔ ملاح نے کشتی اس کے قریب کر کے بچے کو پکڑ لیا۔ دوسرے ملاح نے ہاتھ لمبا کیا کہ عورت کو بھی سیلاب میں سے نکال لے، لیکن عورت میں اتنی تاب نہیں رہی تھی کہ وہ 2 گز اور تیر سکتی۔ اس نے دیکھا کہ بچہ بچ گیا ہے تو اس نے اپنے آپ کو سیلاب کے حوالے کر دیا، پر ملاحوں کی نظروں سے اوجھل ہو گئی۔ اس بچے کو ملاحوں نے اس طرح پالا کہ اسے کبھی بکری کا دودھ پلایا اور کبھی اونٹنی کا۔ وہ 4 5 سال کا ہوا تو اسے کشتی رانی کی مشقت پر لگا دیا گیا۔ ان ملاحوں نے اس بچے کا نام نور اللہ رکھا تھا۔ اس سے ظاہر ہوتا ہے کہ وہ مسلمان تھے۔ نور اللہ کو 10 11 سال کی عمر میں پتہ چلا کہ اس کے ماں باپ دریا میں ڈوب گئے تھے اور اسے ملاحوں نے پالا تھا، تو اس کے دماغ میں جو دھماکہ ہوا وہ اسے 40 برس کی عمر میں بھی یاد تھا۔ وہ اسی کو زندگی سمجھتا تھا جس میں ملاحوں نے اسے ڈال دیا تھا، لیکن اس انکشاف نے اس پر ایسی کیفیت طاری کر دی جیسے وہ بھٹکا ہوا راہی ہو اور اپنی منزل کی تلاش میں مارا مارا پھر رہا ہو۔ ایک روز کشتی سے مسافر اترے تو ایک امیر کبیر آدمی نے اسے کہا کہ اس کا سامان اٹھا کر وہاں تک پہنچا دے جہاں سے اونٹ مل جاتے ہیں۔ نور اللہ نے اس کا سامان وہاں تک پہنچا دیا اور واپس چل پڑا۔ اس آدمی نے اسے بلایا اور 1 دینار اجرت دی۔ 10 11 سال عمر کا نور اللہ دینار کو ہاتھ لگاتے ڈرتا تھا۔ اس آدمی نے اسے کہا کہ یہ اس کا حق ہے، دنیا میں میرا کوئی حق نہیں۔
نور اللہ نے کہا۔ کسی پر میرا حق نہیں، میں مشقت کرتا ہوں اور رات کو روٹی اور جھونپڑی کی چھت مل جاتی ہے، ذرا سستی کرو تو مجھے مارا پیٹا جاتا ہے، میں یہ اجرت لے کر جاؤں گا تو وہ لوگ مجھ سے چھین لیں گے۔ تمہارا باپ ہے؟ اس آدمی نے پوچھا۔ نہیں، نور اللہ نے جواب دیا، اسی دریا میں ڈوب گیا تھا۔ ماں ہے؟ نہیں، وہ بھی ڈوب گئی تھی۔ کوئی بھائی، کوئی چچا ماموں؟ نور اللہ نے اسے سارا واقعہ سنا دیا جو کچھ دن پہلے اسے سنایا گیا تھا۔ میرے ساتھ چلو گے؟ اس امیر کبیر آدمی نے پوچھا، اور اس کے جواب کا انتظار کیے بغیر کہا، تنخواہ بھی ملے گی، روٹی بھی ملے گی، کپڑے بھی ملیں گے اور رہنے کو بہت اچھی جگہ ملے گی۔ نور اللہ نے یہ پہلا شخص دیکھا جس نے اس کے ساتھ پیار سے بات کی تھی اور اسے اس قابل سمجھا تھا کہ اسے اچھی جگہ رکھا جائے، اچھی قسم کا روٹی کپڑا دیا جائے اور اجرت بھی دی جائے۔ وہ وہیں سے اس شخص کے ساتھ چل پڑا۔ دونوں کرائے کے ایک ہی اونٹ پر سوار ہوئے اور شام کو شتر بان نے انہیں ایک بڑے شہر میں پہنچا دیا۔ یہ شہر نیشا پور تھا۔ یہ آدمی وہیں کا رہنے والا تھا۔ اس کی حویلی بڑی ہی شاندار تھی۔ وہاں اس شخص کی 2 بیویاں رہتی تھیں، ایک ادھیڑ عمر اور دوسری نوجوان تھی۔ نور اللہ کو اس گھر میں نوکر رکھ لیا گیا۔ وہاں ایک عورت پہلے سے ملازم تھی۔ نور اللہ روزمرہ کے کام کاج کرتا رہا۔ اسے اتنی زیادہ سہولت میسر آ گئی تھی کہ وہ یوں سمجھتا تھا جیسے جہنم سے نکل کر جنت میں آ گیا ہو۔ کھانے پینے کو اتنا اچھا ملتا تھا کہ 11-12 سال کی عمر میں وہ 16-17 سال کا نوجوان نظر آنے لگا۔ 1 سال سے کچھ زیادہ عرصہ گزر گیا۔ ایک روز اس کا آقا اپنی ادھیڑ عمر بیوی اور بچوں کو ساتھ لے کر کچھ دنوں کے لیے شہر سے باہر چلا گیا۔ پیچھے اس کی نوجوان بیوی رہ گئی۔ اس سے اگلی رات کا واقعہ ہے۔ ملازمہ اپنا کام کاج ختم کر کے جا چکی تھی۔ نور اللہ کو ایسے شک ہوا جیسے کوئی آدمی حویلی کے صحن میں سے گزرا ہے۔ اس نے اٹھ کر دیکھا، ایک آدمی اس کی نوجوان مالکن کے کمرے میں داخل ہو رہا تھا۔ نور اللہ دوڑ کر گیا، دروازہ بند ہو چکا تھا۔ اس نے دروازے پر دستک دی تو دروازہ کھلا اور مالکن باہر آئی۔ کیا ہے؟ مالکن نے پوچھا۔ یہ کون ہے جو اندر آیا ہے؟ نور اللہ نے اپنا فرض سمجھتے ہوئے پوچھا۔ تم کون ہو پوچھنے والے؟ حسین اور نوجوان مالکن نے بڑے روب سے پوچھا۔ میں آقا کے حکم کی تعمیل کر رہا ہوں، نور اللہ نے کہا۔ آقا کہہ گئے ہیں کہ گھر میں تم ہی ایک مرد ہو، گھر کا خیال رکھنا۔ مالکن نے اس کے منہ پر بڑی زور سے تھپڑ مارا۔ تھپڑ کی آواز پر وہ آدمی جو کمرے میں گیا تھا باہر نکل آیا۔ کون ہے یہ؟ اس شخص نے پوچھا۔ میرا پہرے دار بن کے آیا ہے، لڑکی نے کہا۔ میں اس کی زبان ہمیشہ کے لیے بند کر دوں گی۔ اس شخص نے نور اللہ کو بازو سے پکڑ کر گھسیٹا، اندر لے گیا اور اسے دونوں ہاتھوں سے اٹھا کر فرش پر پٹک دیا۔ پھر اس کی شاہ رگ پر پاؤں رکھ کر دبا دیا اور خنجر نکال کر اس کے اوپر جھکا۔ میں اس کا پیٹ چیر دوں گا۔ اس شخص نے خنجر کی نوک نور اللہ کے پیٹ پر رکھ کر کہا، اس کی لاش باہر کتوں کے آگے پھینک دوں گا۔ آج اسے معاف کر دو۔ نوجوان مالکن نے اپنے آشنا کو پرے ہٹاتے ہوئے کہا، یہ زبان بند رکھے گا، اس نے کبھی بھی زبان کھولی تو اس کے دونوں بازو کاٹ کر اسے جنگل میں پھینک دیں گے، پھر اسے گیدڑ اور بھیڑیے کھائیں گے۔ نور اللہ اٹھ کھڑا ہوا، وہ سر سے پاؤں تک کانپ رہا تھا۔ وعدہ کر کے تو زبان بند رکھے گا۔ اس شخص نے خنجر کی نوک نور اللہ کی شاہ رگ پر رکھ دی اور کہا، خاموشی سے چلا جا اور خاموش رہنا۔ نور اللہ ظلم و تشدد سے بہت ڈرتا تھا۔ وہ چپ چاپ خوف زدگی کی حالت میں اپنے کمرے میں چلا گیا۔ اس کے بعد اس کے آقا کی واپسی تک یہ آدمی 2-3 مرتبہ رات کو اس کی مالکن کے پاس آیا اور نور اللہ اپنے کمرے میں دبکا پڑا رہا۔ اس کا آقا واپس آیا تو نور اللہ کی جرت نہ ہوئی کہ وہ اپنے آقا کو بتاتا کہ اس کی غیر حاضری میں یہاں کیا ہوتا رہا ہے۔ ایک بار چھوٹی مالکن نے نور اللہ کو اپنے کمرے میں بلایا اور پیار سے بات کرنے کی بجائے اسے پھر وہی دھمکی دی کہ اس کا پیٹ پھاڑ کر یا بازو کاٹ کر اسے بھیڑیوں، کتوں اور گیدڑوں کے آگے پھینک دیا جائے گا۔ نور اللہ کا کوئی مذہب نہیں تھا، نہ اس نے کبھی سوچا تھا کہ مذہب کے لحاظ سے وہ کون اور اس کا آقا کون ہے۔ نہ اس نے خود کبھی عبادت کی تھی، نہ اس نے اپنے آقا یا اس کی بیویوں کو عبادت کرتے دیکھا تھا۔ اس میں یہ احساس بیدار ہو گیا تھا کہ مذہب انسان کے لیے ضروری ہوتا ہے۔ اس سے 3-4 آدمی پوچھ چکے تھے کہ وہ مسلمان ہے یا عیسائی۔ وہ کسی کو بتاتا کہ وہ مسلمان ہے اور کسی کو عیسائی بتاتا۔ ایک بار ایک آدمی نے اسے کہا کہ تمہارا آقا تو باطنی معلوم ہوتا ہے۔ نور اللہ کو تو معلوم ہی نہیں تھا کہ باطنی کیا ہوتے ہیں۔ ایک رات اس کے آقا نے اسے شراب لانے کو شراب خانے بھیجا۔ وہ مسجد کے قریب سے گزرا۔ عشاء کی نماز ہو چکی تھی اور خطیب درس دے رہا تھا۔ نور اللہ کے کانوں میں خطیب کے یہ الفاظ پڑے کہ ہم تیری ہی عبادت کرتے ہیں اور تجھ ہی سے مدد مانگتے ہیں۔ ہمیں ان لوگوں کا سیدھا راستہ دکھا جن پر تیرا انعام نازل ہوا ہے، نہ کہ ان لوگوں کا راستہ جن پر تیرا غضب نازل ہوا۔ خطیب سورہ فاتحہ کی تفسیر بیان کر رہا تھا۔ نور اللہ کو کچھ بھی معلوم نہیں تھا کہ یہ قرآن کی آیت ہے اور قرآن اللہ کا کلام ہے۔
اسے صرف یہ احساس ہوا کہ وہ بھی ان لوگوں میں سے ہے جن پر اللہ کا غضب نازل ہوا ہے۔ نور اللہ جلدی میں تھا، اس کا آقا شراب کے انتظار میں تھا۔ وہ دوڑا گیا، شراب خریدی اور اپنے آقا کو جا دی۔ اس کے ذہن میں خطیب کے یہ الفاظ اٹک کے رہ گئے تھے جو اس نے مسجد کے دروازے میں کھڑے ہو کر سنے تھے۔ وہ بھی مدد اور سیدھے راستے کی رہنمائی کا طلبگار تھا۔ اگلی رات نور اللہ روزمرہ کے کام کاج سے فارغ ہو کر مسجد کے دروازے پر جا پہنچا۔ خطیب روزمرہ کی طرح درس دے رہا تھا۔ نور اللہ دروازے میں جا کر کھڑا ہو گیا۔ خطیب نے اسے دیکھا تو اشارے سے اپنے پاس بلایا۔ وہ ڈرتے جھجکتے خطیب کے پاس چلا گیا۔ دروازے میں کھڑے کیا کر رہے تھے؟ خطیب نے پوچھا۔ آپ کی باتیں سن رہا تھا، نور اللہ نے جواب دیا۔ کل باہر کھڑا سنتا رہا ہوں۔ مسلمان ہو؟ معلوم نہیں، نور اللہ نے بڑی سادگی سے جواب دیا۔ میں یہی معلوم کرنا چاہتا ہوں کہ میں کون ہوں۔ اس وقت ایک شیخ کے گھر ملازم ہوں۔ خطیب نے اسے اپنے پاس بٹھا لیا اور اسے بتایا کہ جس شیخ کا اس نے نام لیا ہے وہ بے دین ہے، اپنے آپ کو مسلمان کہتا ہے، لیکن کسی کو بھی معلوم نہیں کہ وہ کس فرقے کا آدمی ہے اور اس کا عقیدہ کیا ہے۔ کل سے تم میرے پاس آ جایا کرو، خطیب نے اسے بڑے پیار سے کہا۔ اب تم چلے جاؤ۔ اگلے روز سے نور اللہ نے خطیب کے پاس جانا شروع کر دیا۔ اس نے خطیب کو بتایا کہ اس کے ماں باپ سیلاب میں ڈوب گئے تھے اور اسے ملاحوں نے سیلاب سے نکالا تھا۔ اس نے خطیب کو اپنی گزری ہوئی زندگی کا ایک ایک لمحہ سنایا۔ خطیب نے اسے پڑھانا لکھانا شروع کر دیا۔ یہ خالصتاً دینی تعلیم تھی۔ نور اللہ نے اس میں گہری دلچسپی کا مظاہرہ کیا۔ تقریباً ایک سال بعد اس نے خطیب سے اس خواہش کا اظہار کیا کہ وہ اس شیخ کی نوکری چھوڑ کر خطیب اور مسجد کی خدمت کرنا چاہتا ہے۔ خطیب نے اسے اپنے پاس رکھ لیا۔ نور اللہ نے 15 سال اس خطیب کے ساتھ گزارے اور دین کے امور میں خاصی دسترس حاصل کر لی۔ خاص بات یہ ہوئی کہ اس کے ذہن میں ابلیس اٹک گیا۔ اس کا عقیدہ بن گیا کہ ہر برا کام ابلیس کرواتا ہے۔ دوسری خاص بات یہ ہوئی کہ خطیب کی ایک ہی بیوی تھی جو صرف 3 سال کی رفاقت کے بعد مر گئی اور خطیب نے دوسری شادی نہ کی۔ خطیب نے کسی کو بھی نہ بتایا کہ اس نے دوسری شادی کیوں نہیں کی۔ ایک وجہ یہ ہو سکتی تھی کہ اسے اس بیوی سے اتنا زیادہ پیار تھا کہ اس نے کسی اور عورت کو قبول ہی نہ کیا، یا یہ بات تھی کہ اس بیوی سے وہ اس قدر نالاں تھا کہ مر گئی تو خطیب نے شادی سے توبہ کر لی۔ وجہ جو کچھ بھی تھی، خطیب نے اپنے شاگرد نور اللہ کو عورت سے متنفر کر دیا اور اس کے ذہن میں یہ عقیدہ ڈال دیا کہ عورت گناہوں کی علامت ہوتی ہے اور ابلیس عورت کے زیادہ قریب ہوتا ہے۔ چند برس اور گزرے تو خطیب فوت ہو گیا۔ نور اللہ ایسا دل برداشتہ ہوا کہ وہ مسجد کو بھی چھوڑ گیا اور جنگل میں ایک کٹیا سی بنا کر وہاں جا ڈیرا لگایا۔ اب وہ عالم دین کہلانے کے قابل ہو چکا تھا۔ خطیب کے جو شاگرد تھے وہ نور اللہ کے پاس جنگل میں پہنچنے لگے اور نور اللہ نے انہیں درس دینا شروع کر دیا۔ اس کی شہرت اور اس کا نام ابو مسلم راضی تک پہنچا۔ ابو مسلم راضی رے کا امیر شہر تھا۔ دینی علوم سے اسے روحانی لگاؤ تھا۔ وہ اتنی دور جنگل میں جا کر نور اللہ سے ملا اور اس سے متاثر ہوا۔ متاثر بھی اتنا ہوا کہ ایک روز اس کے لیے سواری ساتھ لے کر اسے اس میں بٹھایا اور اپنے شہر میں لے آیا۔ شہر میں اسے بڑا اچھا مکان دیا اور کہا کہ یہاں وہ جو جی چاہے کرے اور لوگوں کو دین کی تعلیم دے۔ لوگ اس کے پاس آنے لگے۔ بعض لوگ اس سے اتنے زیادہ متاثر ہو گئے تھے کہ اس سے قسمت کا حال معلوم کرتے تھے۔ وہ زیادہ تر ابلیس اور عورت پر زور دیا کرتا تھا اور کہتا تھا کہ ان 2 چیزوں سے اپنے جسم اور اپنی روح کی حفاظت کرو۔